آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پروف کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی ہی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہیں۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کیا جائے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ماڈرن سائنس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عادات کا احاطہ کیا اور اس پر تحقیقات کی۔ ان تحقیقات کی یہ دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو جن لوگوں نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ تو چھٹے نمبر پر آتا ہے ناظرین، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جب کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتی ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کو بربادی کے لیے معدے ہی میں رہ گئے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے، آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا وہ فیٹس اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، اور جو پیٹ میں نہ صرف گیسز تیزابیت بد ہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب ہے۔ ساتویں نمبر پر دوستو آتا ہے وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم سے کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر، پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی کہ دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے، وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی کہ جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعصاب اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس سے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام میں کم سے کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے جمعے کا غسل ہر مسلمان پر سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ ہے۔
8वें نمبر پر ہے جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے شامل ہے۔ ہماری بایولوجیکل واچ ہے کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے۔ جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے۔ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ پورے جسم کی مینٹیننس کرتا رہتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا اور اس کو ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی ایک اعضاء میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام کرتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے، جہاں وہ اپنا علاج کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے۔ یہ نظام تب کام کرتا ہے جب آپ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور دیوی مالا کی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں، جو رات گئے 2 بجے تک چلتی رہتی تھیں۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن ایج میں بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کچھ لوگ تو یہ قابل فخر سمجھتے ہیں۔ اس جہالت کے دور میں محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے۔ لیکن جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس سے جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف ہونا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ 9ویں نمبر پر آتا ہے ناظرین مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر میں تشریف لاتے کسی محفل حاضری سے پہلے غرض موقع بموقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرتے رہتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے۔ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹے میں نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ کھانے سے پہلے، بعد، سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا جائے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے ہی بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی بتائی کہ لوگ ٹوتھ برش کے عادی نہیں تھے۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے
کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش کی زیادہ کرنے کی عادت ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور اکثر ٹھنڈے مزاج پرسکون ہوتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ناظرین آتا ہے ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں پیر اور جمعرات کا روزہ شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنتوں میں۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجیا کہلاتا ہے۔ یہ انسان جسم کو صحت مند رکھے گا اور عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں جو جسم کی ضرورت سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول، موٹاپا، بلڈ پریشر کی بنیاد سب یہی ایکسٹرا فیٹس میں ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی کہ جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خود کار نظام پوری طرح تیار ہو جاتا ہے۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہوگی، آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا تو 3 دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹومیٹک فیجیا کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 روز کی کوتاہی کی وہ تلافی کر دیتا ہے۔ جب یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ تھی تو بیماری پیدا کرنے والے سیلز آٹوفیجیا کا عمل ہفتے میں 2 بار دہرایا جاتا تھا۔ تو آج ہم سائنسی تحقیقات پر جس طرح یقین رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنائیں اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ جزاک اللہ۔